تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کی مشہور و معروف قوم آرائیوں کے بارے میں کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے۔ آرائی ذات کے آباء و اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو 712 میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برِ صغیر میں داخل ہونے والے فوج کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ تھی، جس میں سے 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلا لیا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کے ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور برِ صغیر میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں پھیل گئیں۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر عجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے برصغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے برصغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کا حرف ہے کی اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ آرائی، پھر آرائیں اور بالآخر آرائیں بن کے رہ گیا۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے اریحائی لفظ الرعائی سے تبدیل ہوا تھا، جو عربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ خیر، دور حاضر میں بولا جانے والا لفظ آرائیں ہے اور آرائیں کے نام سے ہی ان کو پکارا جاتا ہے۔ آج کی آرائیں ذات کو ماضی کے اریحائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ برِ صغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف آرائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ اگر یہ کسی آریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر نو مسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر آبادی کا 20-30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے آرائیں لفظ کی تشریح راجہ داہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام کا اسلامی لشکر لیے پہلی بار برصغیر میں داخل ہوا۔ پہلا لشکر جو چھوٹا سا تھا اور پچھلے لشکروں کی رہنمائی کرتا ہوا جا رہا تھا، جو لشکر سے 3-4 میل آگے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنا اور بائیں طرف والا لشکر میسرا اور درمیان کا لشکر قلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے، اور صحابہ اکرام نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرعیہ ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرعیہ کی نسبت سے الرائی کہا جاتا تھا۔ آرائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ آرین نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوتے گئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آرائیں قوم برصغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ شیخ، شاہ، ملا، میاں، ملک، چودھری، بھٹو، مہر، حجازی، سلیمی، شامی، آریہ عرب کی سرزمین پر رہنے والے بسنے والے آرائیں کہلاتے ہیں۔ قصور کے آرائیں شاہ کہلاتے ہیں، لاہور کے آرائیں مہر کہلاتے ہیں، ملتان کے آرائیں ملا کہلاتے ہیں، لاڑکانہ کے آرائیں بھٹو کہلاتے ہیں، بہاولپور کے آرائیں ملک کہلاتے ہیں، بہاول نگر، رحیم یار خان، گجرانوالا اور حافظہ آباد اور دیگر اضلاع کے رہنے والے چودھری کہلاتے ہیں۔ مظفر نگر اور بریلی بیت کے آرائیں شیخ کہلاتے ہیں۔ امرتسر میں بسنے والے آرائیں سردار خان کہلاتے ہیں۔ آرائیں قوم اپنے بزرگوں کو میاں کہنا پسند کرتی ہے۔ بنو سلیم کی ذریات
یعنی اولاد سلیمی کہلاتی ہے، اس لیے آرائیوں کو سلیمی یا شامی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آرائیوں کی ہسٹری کہ آرائی کہاں سے آئے اور کیسے ان کا نام